بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لائف آف پروفٹ محمد، پیس بی اپون ہم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن اس سے پہلے مشرکین مکہ کی زندگی کے دلچسپ واقعات، ان کی جہالت اور ان کی مذہبی رسومات پر نظر ڈالتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے پہلے مکہ اور ارد گرد کے علاقوں میں کون کون سے مذاہب رائج تھے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعثت نبوی سے پہلے 6 صدی عیسوی میں بہت سے مذاہب مکہ میں رائج تھے، جیسے کہ بت پرستی، توہم پرستی، یہودیت، عیسائیت، ستارہ پرستی، آتش پرستی، دہریت اور مسلک توحید۔ بت پرستی مکہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا مرکز بنایا تھا، اب شرک و بت پرستی کا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی نسلیں توحید پر قائم رہیں، لیکن پھر مکہ کا اقتدار خزاع کے سردار عمرو بن لہی کے ہاتھ میں چلا گیا، جس نے عرب میں بت پرستی کو رائج کیا۔ وہ ملک شام سے حبل کا بت لایا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اصاف اور نائلہ نامی 2 بت آب زمزم کے پاس نصب کیے گئے، اور خانہ کعبہ کی چھت پر شمس نامی بت نصب کیا گیا۔ مکہ والوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ منات کا ایک بت نصب کیا گیا جو یثرب والوں کا خدا ٹھہرا۔ طائف کے لوگوں کو لات پسند آیا اور کنانہ اور قریش نے عزا کو اپنا الہ ٹھہرایا۔ لات، منات اور عزا کو یہ لوگ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے۔ بت پرستی ان بڑے بڑے بتوں تک محدود نہ رہی، بلکہ مختلف مقاصد کے لیے الگ الگ بت بنائے گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے، اور ہر دن کا بت الگ ہوتا تھا، اور اس کی پوجا کی باری 1 سال کے بعد آتی تھی۔ عرب ان بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے سفارشی سمجھتے تھے۔ وہ ان بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کا طواف کرتے، ان کے سامنے سجدہ کرتے، نذرانے پیش کرتے، ان کے نام پر جانور قربان کرتے۔ غرض یہ ہے کہ وہ ان بتوں کو اپنی قسمت بتانے والا سمجھتے تھے، اور رب کریم کی طرف رجوع لانے کی بجائے انہی بتوں کی طرف رجوع کرتے۔ وہ کائنات کے خالق کو مانتے تھے، لیکن اس تک براہ راست رسائی ناممکن سمجھتے تھے، اس لیے بتوں کو وسیلہ بناتے۔ ان کی بت پرستی کے کچھ حیرت انگیز پہلو بھی مورخین نے بتائے ہیں۔ مثلاً سفر پر روانہ ہوتے ہوئے وہ ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے اور اس کی پوجا کرتے، اور اگر راستے میں کوئی اچھا اور خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے خدا کو جیب سے نکال کر پھینک دیتے اور نئے خدا کی پوجا شروع کر دیتے۔ ذوق بت پرستی صرف پتھر تک محدود نہ تھا، لکڑی اور مٹی کے بت بھی بنائے جاتے تھے، بلکہ ایک قبیلے نے تو آٹے کا بت بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیا۔ توہم پرستی پیغمبروں کا راستہ چھوڑ کر یہ لوگ توہم پرست بھی تھے، چنانچہ کاہنوں اور نجومیوں کا کاروبار خاصا چمکا ہوا تھا۔ یہ لوگ ستاروں کی حرکات جاننے کے بعد لوگوں کو مستقبل کے واقعات بتانے کے بھی دعوے دار تھے۔ ان کی توہم پرستی کی بعض عجیب و غریب رسمیں تھیں۔ مثلاً بارش نہ ہونے کی صورت میں وہ ایک گائے کی دم کے ساتھ سوکھی گھاس باندھ کر اسے آگ لگا دیتے۔ جب وہ بیچاری تپش سے ادھر ادھر بھاگتی تو سمجھا جاتا کہ اس کی طرف دیکھ کر آسمانی بجلی بھی چمکے گی اور بارش ہوگی۔ یہودیت عرب میں دوسرا اہم مذہب یہودیت تھا۔ توریت کے علم کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو عربوں سے بلند خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں چند روز سے زیادہ نہ چھوئے گی۔ یہ عربوں کو جاہل کہتے تھے، اور ان کے نزدیک جاہلوں کے ساتھ دھوکہ، فریب اور ظلم کر لینا بالکل جائز تھا۔ سود خوری ان کا خاص شعار تھا۔ توریت میں حسب ضرورت تبدیلی کر لیتے تھے۔ انہیں توریت سے اور یہودی علماء سے معلوم ہوا تھا کہ آخری نبی جس کا نام احمد ہوگا وہ عرب کے علاقے میں آئے گا، اور وہ اس آخری نبی کے ظہور کے منتظر تھے۔ وہ اللہ کے آخری نبی کا حلیہ بھی توریت شریف سے پڑھ چکے تھے، تو گویا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ مگر جب اللہ کے آخری نبی نے ظہور فرمایا تو یہ لوگ منکر ہو گئے
اور توریت شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف بدل ڈالا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا حلیہ توریت کے مطابق نہیں ہے تو کئی لوگ آپ پر ایمان نہ لائے۔ یہودیوں کا یہ انکار محض ان کی حسد کی وجہ سے تھا، اور ان کا خیال تھا کہ آخری نبی ہماری یہودیوں کی نسل سے آنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کو پیدا کیا۔ عیسائیت۔ عیسائی حکومت کے زیر اثر شامی عرب عیسائی ہو گئے تھے۔ اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل مذہب کی بجائے سینٹ پال کے مذہب کے قائل تھے۔ وہ 3 خداؤں کے تصور کے علاوہ مادر خدا حضرت مریم کی الوہیت کے بھی قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر تمام عیسائیوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، گویا انہیں اب گناہ کی کھلی چھٹی ہے۔ صرف پادری کے سامنے اقرار جرم ضروری تھا، لیکن یہودیوں سے ان کی اخلاقی حالت بہتر تھی۔ عیسائیوں میں قبول حق کی صلاحیت بھی زیادہ تھی۔ ستارہ پرستی۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کو صابی یعنی بے دین کہا جاتا تھا۔ مشہور قبیلہ حمیر آفتاب کی پوجا کرتا تھا، قبیلہ اسد اتادر سیارے کی پوجا کرتا تھا، اور قبیلہ خزام مشتری سیارے کو اپنا دیوتا مانتا تھا۔ بعض لوگ قطبی ستارے کی بھی پوجا کرتے تھے۔ آتش پرستی۔ ایران اور عراق کے لوگ آتش پرست تھے اور آگ ہی کو اپنا دیوتا مانتے تھے۔ ہیرا کی ریاست آتش پرستوں کے قبضے میں تھی، اور قبیلہ تمیم بھی مجوسی مذہب یعنی آتش پرستی پر ہی قائم تھا۔ اس وجہ سے ہی اس کے رئیس نورارا تمیمی نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ دہریت۔ عرب سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مشرکانہ عقائد کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کا ذہن لا الہ تک تو جا پہنچا تھا، لیکن وہ الا اللہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ لوگ مذہبی تہمات کے مخالف تھے، مگر خود خدا کے بارے میں شک کا شکار تھے۔ مسلک توحید۔ قدیم عرب میں خال ایسے لوگ بھی نظر آتے تھے جو خالص توحید تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور ان کی عقل کہتی تھی کہ کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، لیکن ان کی صفات کیا ہیں، اس کی ہدایات کیا ہیں، اور اس کو ماننے کے تقاضے کیا ہیں، یہ وہ سوالات تھے جس پر وہ صرف سوچ سکتے تھے، اور رسالت کی رہنمائی کے بغیر کسی نتیجے تک پہنچنا مشکل تھا۔ تاہم ایسے لوگ جہاں ہوتے تھے معاشرے میں صلاحیتوں اور ذاتی قابلیت کے اعتبار سے بہت بلند ہوتے تھے۔ اس کے باوجود مشرکانہ سوسائٹی انہیں صابی یعنی بے دین ہی قرار دیتی تھی۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زید، ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن حجش نے بھی بت پرستی سے انکار کیا، لیکن وہ تلاش حق میں سرگرداں رہے اور بالآخر عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ تو ڈیئر فرینڈز، یہ تو تھے آپ کی ولادت سے پہلے مختصراً لوگوں کے مذہبی حالات۔ اسی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کی ولادت کے بارے میں ذکر کریں گے، تو دیکھنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔